ایک ورڈ ہے برین, ایک ہے مائنڈ, دونوں میں فرق کیا ہے؟ برین از اے فزیکل تھنگ, کانوں کے درمیان میں پڑی ہوئی اس چند اونس کی چیز کو برین کہتے ہیں, ہر ایک کے پاس ہے. اس برین کے فنکشن کا نام ہے مائنڈ. ٹھیک ہے, اس کے فنکشن کا نام, ایک ڈبہ سا پڑا ہوا ہے, فریج ہے, اس کا ٹھنڈا کرنا کام کیا, اس کا مائنڈ ہے. یہ جو ہے فزیکل, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. مائنڈ کے ویسے 4 پارٹس ہیں. کتنے پارٹس ہیں سمجھانے کے لیے, لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں 2 پارٹس ہیں, 2 پارٹس. مائنڈ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ایک بڑا حصہ ہے. یہ جو چھوٹا سا ہے اس کو کہتے ہیں کانشیسنس, شعور, اور ایک جو بڑا سا ہے اس کو لاشعور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تختے شعور بھی کہتے ہیں اس کو. میں مکس کر رہا ہوں, علیحدہ علیحدہ. ویسے یہ 90% ہے جی ٹوٹل کا, یہ 10% ہے. مجھے بتائیں انرجی کہاں زیادہ ہے؟ زیادہ انرجی 90% والے پارٹ. اب ذرا سنیے گا, اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا, انسان ہر کام کانشیس رہتے نہیں کر سکتا. یہ جنریٹر چھوٹا ہے, آپ اپنے کاموں کے 90% پلس کام ورک وہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں. ہمارے 90% پلس کام کیا ہے؟ ہماری عادتیں. عادت کی ایک نشانی ہے, ایک نہیں 4-5 نشانی ہے, سنیے گا. نمبر 1, عادت کی نشانی, یہ 90% پلس کام کیا؟ عادات. ہم کام عادات کی وجہ سے کرتے ہیں. کوئی بندہ اگر اچھا ہے تو اصل میں عادات اچھی ہیں. اگر کوئی بندہ برا ہے تو بندہ برا نہیں ہے, اس کی عادات بری ہیں. اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو دراصل عادات دینے کا نام تربیت ہے, انفارمیشن کا نام تربیت نہیں ہے. سچ پہ 200 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور سچ بولنا, دونوں میں فرق ہے. ڈیٹا تربیت نہیں ہوتا, پریکٹس میں کیا چیز آ چکی ہے وہ تربیت ہے. اللہ نے انسان کا مائنڈ اور انسان کو ایسا بنایا کہ انسان الرٹ نہیں ہر وقت رہ سکتا. کیا بولا؟ الرٹ. آپ کو یاد ہے جب نئی نئی سائیکل چلانا آپ نے سیکھی تھی, یا موٹر سائیکل, ایسے تھے, موٹر سائیکل کا پہلا گیئر یاد, دوسرا یاد, تیسرا, آپ گیئروں کو یاد کر کر کے تیجا ہو گیا دماغ میں, ایک ایک چیز سامنے یاد ہوگی. لیکن جب آپ چلاتے رہے اور وہ عادت میں چلا گیا تو پہلا, دوسرا, تیسرا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اچانک کچھ چیز سامنے آتی ہے, اس وقت آپ کیا ہو جاتے ہو؟ الرٹ. وہ تھوڑے لمحوں کے لیے الرٹ ہونا وہ شعور ہے. کسی بھی کام کی پریکٹس ہو گئی, وہ کیا ہو گیا؟ عادت. ہم زیادہ تر کام عادتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ انسان ہے ہی ایسے, بنا ہی ایسے. ٹھیک ہے جی, اسی لیے عادت کا اردو ترجمہ اصل میں بڑا خوبصورت ہے, وہ ہے فطرت ثانیہ. جو آپ کا مائنڈ ہے نا سر, مائنڈ ایک نا پاور ہاؤس ہے, اس کا نیا نام آپ یہ بھی رکھ لیجئے. اس پاور ہاؤس کی انرجی زیادہ اچھی استعمال تب ہوتی ہے جب اس کو گول پتا ہوتا ہے. اس پاور ہاؤس نے زیادہ اچھا فنکشن کرنا ہے جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے لے لیں, یہ گاڑی ہے اور بڑی معیاری گاڑی ہے, مرسیڈیز ہے نئی سیریز کی, لیکن اس مرسیڈیز کو بھی نہیں پتا یا بتایا گیا, یا ڈرائیور کو نہیں پتا کہ جانا کہاں پر ہے, لہٰذا وہ کیا کر رہی ہے, وہ صرف چوٹے کر رہی ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اس طرح پیٹرول ختم. شام کو اس کا ڈرائیور نکل کے ٹھڈے مارے اس گاڑی کو. اتنی مہنگی گاڑی کا کیا فائدہ اگر یہ مجھے منزل تک نہ پہنچا. وہ گاڑی بھی چیخ کے بولے گی میرا کیا قصور, میں تو چلتی ہوں, چلانا کہیں پہنچانا تمہارا کام تھا, تمہیں جانا کہاں پر تھا. میرا ماننا ہے گڈی FX فوکسی ہو بے شک, لیکن اسے پتا ہونا چاہیے میں نے پہنچنا کہاں پر. مائنڈ کو جب بھی گول دیں گے نا, یہ اس پہ لگ جائے گا. مائنڈ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے گول اچھا ہے, مورل ہے, غلط ہے, صحیح ہے, سوشل ہے, سوشل نارمز پہ پورا ہے, ٹیبوز بیسڈ ہے, بکواس پہ بیسڈ ہے, گناہ پہ مبنی ہے, خباثت پہ مبنی ہے. مائنڈ کے پاس یہ سینس ہی نہیں ہے. یہ بچہ ہے, یہ جن ہے, ایک ایسا جن ہے جس نے اچانک کہنا ہے مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کہوں. اس کے پاس یہ جو اس کا ججمنٹل ہونا ہے نا, وہ آپ اس کو بناتے ہیں, یہ ہے نہیں سمجھے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم سب کے مائنڈ ایک جیسے. نا 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 نا, آپ کے بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہونے سے آپ کے مائنڈ ڈفرنٹ ہو گئے.
جب آپ پیدا ہوئے تھے تو بڑے قریب قریب تھے آپ کے مائنڈ, لیکن بیک گراؤنڈ, ایکسپوجر, کتابیں, مطالعہ, تجربے, ٹریجڈیز, ایونٹس نے کیا کیا, اس مائنڈ کو بنا دیا. ٹھیک ہے جی. مائنڈ کا بیسک پرنسپل یہ, مائنڈ کو گول دے دیں یہ اچیو کر لے گا. اس کو کلیئر گول دے دیجئے یہ اچیو کر لے گا. اسے جب بھی آپ کنفیوژن دیں گے نا, یاد رکھیے کنفیوژن میں کرتا کیا ہے, کنفیوژن میں مائنڈ کا بیہیویئر یہ ہے, مائنڈ اپنی انرجی کو ڈرین کرنے لگ پڑتا ہے. آپ تھکیں گے بھی اور کیا بھی کچھ نہیں ہوگا. کنفیوز انسان صرف تھکتا ہے. کنفیوژن کی حالت میں کچھ چیزیں پروڈیوس ہوئی ہیں, وہ بھی لکھ لیجئے. کنفیوژن کی حالت, اسٹیٹ آف کنفیوژن کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ نمبر 1 فیئر, نمبر 2 انسرٹنٹی, نمبر 3 انسیکیورٹی, نمبر 4 ہوپ لیسنس, نا امیدی. یہ سب کی سب پروڈکشن ہے. کہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے؟ جب آپ کس حالت میں, ذہن کس حالت میں. اب ایک لائن میں بولنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. جب بھی آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں زیادہ ہیں نا, آپ کو خود پتا ہونا چاہیے, اس کا مطلب آپ کنفیوز انسان ہے. میں آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں, اپنی ہر چیز جو آپ سے ایسوسیٹ کرتی ہے اس کے بارے میں کلیئر ہو جائیں. جب بھی آپ کے پاس کلیئرٹی ہوگی تو نتیجے میں کیا ہوگا جی؟ ہوپ زیادہ ہو جائے گی, ڈٹرمنیشن زیادہ ہوگی, ول پاور زیادہ ہوگی آپ کے پاس. آپ کنفیوز نہیں ہوں گے, انسیکیورٹی نہیں ہوگی, انسرٹنٹی نہیں ہوگی. وہ تب ہوگی جب آپ کے پاس کلیئرٹی ہے. تو تخت شعور کو آپریٹ کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ون تھنگ. قرآن کہتا ہے انسان کو, سورہ نجم, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. کوشش چھوٹا ورڈ ہے, کوشش بڑا چھوٹی ڈگری ہے. صحیح از اے ورڈ. اسٹرائیو, کوشش از انگلش اگر کریں کیا ہے؟ اسٹرگل. اسٹرگل کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹرائی اگین, کوشش نہیں. قرآن کہتا ہے اسٹرائیو کرتا ہے. اسٹرائیو کیا ہے؟ اپنا آپ کسی ایک چیز پہ لگا دینے والا بندہ کہیں پہنچ جاتا. یہ رول نمبر 1 ہے جی. پھر بتائیں, سارا قرآن میں ہے, ایکسپلین نہیں صحیح طرح ہمیں کیا گیا. رول نمبر 2 آٹو سجیشن. آٹو سجیشن کو انگلش میں اس کے قریب کوئی اور ورڈ ہے تو اس کو ایفرمیشن کہتے ہیں. آپ کسی چیز کو اپنے آپ کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا؟ میرا کوشچن ہے. بڑی دنیا نہیں سمجھا پاتی. ہم سب کو سمجھا دیتے ہیں, کہتے ہیں میں سمجھایا, اپنے آپ کو کہتے سمجھا کے دیکھیں. اپنے آپ کو سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں. اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں کو تو بندے دا پتر بننا کہ نہیں بننا. ہاں صحیح بات. کبھی اپنے آپ کو کہ تو کی کری جانا پہ, کتھوں آیا تو کتنے جانا پہ. اپنے آپ سے جو آپ کی خود کلامی ہے, کانشیسلی انکانشیسلی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جملہ سنیے گا, یہ کس کا جملہ ہے؟ اینٹھونی رابنس کی کتاب اویکن دی جائنٹ میں جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں کوالٹی آف یور کمیونیکیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی فیوچر. جتنی معیار کی باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اتنی معیار کا فیوچر آپ کا پڑا ہوا آگے. ہماری اپنے ساتھ جو بات چیت ہے, ہمارا خیال اتنا لگڑ بگڑوں والا خیال ہو. ایک ورڈ ہے حسن خیال. خیال بھی خوبصورت ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے جب بھی آپ کے پاس آٹوسیلیشن ہے یا ایفرمیشنز ہے. اب ایفرمیشنز کیا ہونی چاہیے؟ میں کر سکتا ہوں. کتنی بڑی ایفرمیشن. میں آپ کو ایک اپنی ایفرمیشن بتاتا ہوں, مجھے لگتا ہے میرے بچپن سے اندر سے گونجی کہ یار بندے کو زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے. ایفرمیشن ہے یہ بار بار خود بخود آ جاتی ہے یار بندے کو. ایک اور ایفرمیشن ہے میرے اندر بہت چلتی ہے, وقت ختم ہو جانا. نارمل ہے, ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں موت کو یاد رکھنا. اس زندگی سے جانا ہے, یہ بہت بڑی ایفرمیشن. اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ ایفرمیشن ہے. اب ذرا سمجھ آئے, دین کو اس اینگل سے ذرا سمجھیے گا, سائیکالوجی کے پیراڈائم سے کبھی سمجھے. دین نہیں, بندے کو اپنے گولز ٹارگٹس کو اپنے اندر دہراتے رہنا چاہیے. ایفرمیشنز. دی تھرڈ تھنگ, اس نے کہا سب کانشیس کا بھی ایک فیول ہے. ورڈ ہے فیول. اس کے فیول کا نام ہے, کہتے ہیں جب آپ جذباتی ہوتے ہیں نا تو جذبات میں آپ کا انکانشیس سب کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے. جذباتی حد تک سوچیں. کہتا ہے یہ ریشنل ہے. پرانے میرے شاگردوں میں سے یاد آ جائے, کانشیس کیا ہوتا ہے؟ ریشنل. یہ کیا ہوتا ہے؟ ان ریشنل ہے. یہ جذباتی ہوتا ہے. آپ جذباتی حد تک سوچیں, جذبات طاری کریں. جب بھی جذبات کے ساتھ اپنے گولز کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا سب کانشیس کیا ہو جائے گا؟ ایکٹیو ہو جائے گا. فورتھ چیز لکھ لیجیے گا, از ویژولائزیشن. ویژولائزیشن کی ترجمہ کیا ہوگا؟ ویژولائزیشن کا مطلب ہے ایز اف, تصورات میں وہاں پہنچا ہوا محسوس کرنا.
اپنی زندگی کی اس اچیومنٹ کو پہلے سے محسوس کرنا ایز اف ہو چکا ہے جیسے. ٹھیک ہے جی, ہو چکا ہے. اگر آپ کے کان باہر والے نہیں, آپ کی آنکھیں باہر والی نہیں, آپ کے اندر تخیل کی دنیا میں وہ ہوتا رہتا ہے واقعہ, تو وہ ہو جائے گا. اس پہ باقاعدہ امریکہ میں ریسرچ موجود ہے. کس چیز پہ؟ انہوں نے پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے باکسنگ کی, پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے ٹینس کی, پریکٹس کروائی آنکھیں بند کر کے کرکٹ کی. انہوں نے دیکھا جس کی مینٹل ریہرسل زیادہ ہے وہ فزیکل ریہرسل سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ود کمبینیشن, فزیکل ریہرسل اپنی جگہ اہم ہے, بٹ دی مینٹل ریہرسل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت وہ چل رہا ہے کہ آپ ہیں سب میں, لیکن اصل میں آپ کہیں اور ہیں, آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایز اے پرنسپل کتاب کے اندر موجود ہے. 5ویں چیز لکھ لیجیے گا, دی 5th از پرسسٹنس اینڈ ریپیٹیشن. یعنی اپنے اندر وہ چلاتے رہنا, بار بار ریپیٹ کرتے رہنا, ایک کام کو بار بار بہتر کرتے رہنا, امپروو کرتے رہنا. اسے آپ کہہ لیں پریکٹس پریکٹس پریکٹس. میرا ایک لیکچر بھی ہے پریکٹس پریکٹس. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو مرضی چل رہا ہے خیر ہے, اندر کی دنیا میں وہی چلنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. ہمارے اندر کی دنیا کی بڑی موٹی موٹی تاریں اندر کی باہر کی دنیا کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کہتے جی نے مینوں کوری پائی ہے, میرا موڈ آف ہو گیا. کہتے جی پانی ٹھنڈا نہیں سی زیادہ, میرا منہ لانے دل نہیں کر رہا, نمک تیز ہو گیا. ایسا مطلب ساریاں تاراں باہر نے تاڑیاں. میں کہتا ہوں بڑی دنیا ایسی ہے جن کا ریموٹ کنٹرول دنیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بندہ خود جی رہا ہے اور لائف اس کی کون چلا رہا ہے؟ آپ کے موڈز پہ اگر دوسرے ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. نیا رستہ اس لیے نہیں بن پاتا کیونکہ نیا رستے کی جرت نہیں ہوتی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ نیا نہیں سوچتے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ ویسے ہی ہیں جیسے سارے ہیں. ہٹ کے تب ہوتا ہے جب کوئی نیا رستہ بنتا ہے, نئی پک ڈنڈی بنتی ہے. سو ہمارا مائنڈ, ہم اپنے مائنڈ کی قید میں ہیں. کیوں قید میں ہیں؟ کیونکہ مائنڈ مجبور کرتا ہے کہ جو کچھ پہلے آپ کی پرسیپشن ہے اسی سے دیکھا جائے, اسی سے سوچا جائے. نیا نہیں سوچ سکتے. ہمارے دماغ نے سیکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ کھیلنا. عام بندوں کے ساتھ کیا ہے سر؟ ہمارا مائنڈ کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. جب بھی آپ اندر آپ کی ول پاور ہے, آپ زبردست, جتنے اسپرچل لوگ ہیں, جتنے نیک لوگ ہیں, جتنے ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں, میں نے ان سب میں دیکھا دے نو ہاؤ ٹو پلے ود مائنڈ. آپ کا سارے دین کی دعائیں وہ آپ کو سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو پلے ود یور مائنڈ. برا خیال آیا انج نہ ہو جائے, ساتھ ہی حکم کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یو پلے ود یور مائنڈ, یو سے اسٹاپ, شٹ اپ. یہ نہیں سوچنا, طاقت تو اللہ کے پاس ہے, تم کہاں سے سوچنا پڑے. اچھا سوچنا عبادت ہے, کیونکہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو اچھا گمان بنتا ہے. اس اچھے گمان سے پھر کام ہوتے ہیں سارے. جس کا گمان ہی خراب ہے وہ بندہ خود ہی ناکام ہے بھائی. اس کا گمان ہی کافی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے.